اس جامع مسجد جو فیروز شاہ کوٹلہ قلعے کے اندر ہے اس کے آپ امام ہیں. آپ کا نام؟ میرا نام محمد تسلیم الدین ہے. جی، آپ کب سے یہاں پہ امامت کر رہے ہیں اس مسجد میں؟ اس مسجد میں 1992 سے. 1992 سے. اچھا، تو کچھ آپ بتائیں اس مسجد کے بارے میں، کچھ اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں. یہ بہت ہی تاریخی مسجد ہے. فیروز شاہ تغلق بادشاہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے. جی. بہت اچھے بادشاہ، بزرگ بادشاہ تھے، اور غالباً یہاں پہ 28 سال انہوں نے حکومت کری. اپنے دور کے بادشاہ نیک بادشاہوں میں شمار کیے جاتے ہیں. جی. اور فیروز شاہ تغلق بادشاہ کے دربار میں بڑے بڑے علماء کرام اور صوفیہ کرام کا اجتماع رہتا تھا. خصوصاً بادشاہ اس مسجد میں درباری لگاتے تھے علماء کرام اور صوفیہ کرام کا. ایک روحانی محفلیں سجتی تھی اس مسجد میں. اور بادشاہ کے گزرنے کے بعد تو مسجد کے حالات دیگرگوں ہوتے گئے. خاص کر کے آزادی کے بعد مسجد کے حالت بہت جیسے عام ہندوستان کی مسجدوں میں ہونے لگی تھی. تو یہ اس مسجد کے بھی ایسے ہی حال ہوئے، چونکہ مسلمان کافی پریشانیوں سے جھیلتے رہے آزادی کے بعد. خاص کر کے تو جب کچھ دنوں کے بعد مسلمان میرا ہوش سنبھالا، اس مسجد کی طرف رخ کیا تو دیکھا کہ اس مسجد میں کوئی نمازی نہیں ہے. مسجد ویران ہے، کتے بلیاں یہاں پہ ڈیرا ڈالے ہیں، اور کبھی کبھار شرابی یا اسمائی کے لوگ یہاں پہ آ کے بیٹھ کے خرافات کرتے تھے. مسجد میں مسلمانوں کا ایک رخ ہوا، جوش ہوا، مسجد کو آباد کرنے لگے. لیکن تب تک یہ مسجد یا مسجد کے پورا ارد گرد پورا قلعہ گورنمنٹ کے انڈر میں آ چکا تھا، محکمہ آثار قدیمہ کے انڈر آ چکا تھا. مسجد کو آباد کرنے کے لیے کوشش کی تو گورنمنٹ کی طرف سے رکاوٹ آ گئی، اور جب سے لے کر اب تک یہ رکاوٹ جاری ہے. ابھی تقریباً 35-40 سال سے یہ مسجد زبردستی آباد ہے. غالباً پردھان منتری وی پی سنگھ نے یہ سرکولر پاس کیا تھا کہ ایسی جتنی مساجدیں ہیں ان میں جمعے کی نماز کے لیے اجازت دی تھی، جو آج تک ہے. تو باقاعدہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے. اس کے علاوہ لوگ دور دراز سے یہاں آتے ہیں، مسجد کو نماز کے ذریعے آباد کر رہے ہیں. اب تو گورنمنٹ نے ٹکٹ لگا دیا، لیکن مسجد کو آباد کرنے کے لیے مسلمان ٹکٹ بھی لے کے آتے ہیں. 5 روپے کا ٹکٹ لے کے آتے ہیں اور باقاعدہ مسجد کو آباد کر رہے ہیں. اور کئی طرح کی پریشانی ہے. مثلاً نمازیوں کو پانی کی میسر نہیں ہے. کھلی ہوئی دھوپ میں لوگ اس تپتی پتھر میں بیٹھ کے عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. تاریخی مسجد ہے. یہاں پہ بڑے بڑے علماء کرام اور صوفیہ کرام نے یہاں پہ علمی بحث و مباحثہ رکھا. ایشیا کے سب سے بڑے ہمارے جو بہت بڑے دقیق عالم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ہر کوئی جانتا ہے کہ بہت ایشیا کے مجدد تھے، بہت بڑے عالم تھے. آپ نے بھی یہاں پہ بخاری شریف کا درس دیا ہے، مدرسہ چلایا ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ دلی کے بہت بڑے صوفیوں میں شمار کیے جاتے ہیں، ولیوں میں شمار کیے جاتے ہیں. آپ نے بھی تقریباً یہاں پہ 12 سال تک عبادتیں کی ہیں، اور متعدد بڑے بڑے ہندوستان کے علماء یہاں پہ درس و تدریس کا بھی انجام دیا. غالباً صوفیہ کرام اور بڑے بڑے علماء کرام نے اس مسجد کو بادشاہ کے زمانے سے لے کے کافی آزادی، ہندوستان کے آزادی تک اس مسجد کو علم کا اور ایک روحانی سلسلہ اس مسجد میں جاری رکھا تھا. یہ پریشانیاں بعد میں آئی ہے، آزادی کے بعد آئی ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں، مسلمان، دلی کے مسلمان اور دلی کے سرکردہ شخصیات اس کوشش میں لگے ہیں کہ اس مسجد کو اسی طریقے سے دوبارہ علمی اور روحانی سلسلہ اس مسجد میں قائم کی جائے. اس کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ابھی ہمیں پریشانی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے
جو رکاوٹیں ہیں اس کو ہم دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سرکردہ دلی کے شخصیات مسلمان ہیں، تمام کے تمام لوگ لگے ہوئے ہیں، خصوصاً ہمارے مٹیا محل کے MLA شعیب اقبال صاحب اس مسجد کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں۔ تو دور دراز کے لوگ بھی یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ غالباً ہم نے یہ دیکھا کہ جمعے کی نماز میں یا جمعرات میں یہاں پہ نماز پڑھنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے غازی آباد، ہاتھرس، مراد آباد، امروہہ، میرٹھ، علی گڑھ، ادھر کے لوگ بھی کافی تعداد میں یہاں آتے ہیں اور نماز پڑھ کے دعائیں کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں جلد قبول ہوں۔ ایک اس مسجد سے لوگوں کو محبت ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلافوں نے یہاں پہ علمی اور روحانی سلسلہ قائم رکھا تھا۔ یہاں پہ درس و تدریس بخاری شریف کا یہاں پہ ایک علم کا سلسلہ چل رہا تھا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، ایسی محفلیں ہوتی تھی اور درس و تدریس کا کام انجام دیا جاتا تھا، تو یہ جگہ بابرکت ہے اور شاہی مسجد کی حیثیت سے بھی یہ مسجد کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ بڑے بڑے علماء کرام، صوفیاء کرام کا یہاں پہ آنا، خاص کر کے شرین شریف والے بھی یہاں پہ اس مسجد میں 3 مرتبہ تشریف لائے، تواریخ میں ثابت ہے۔ اس وجہ سے لوگوں کا ایک دلی جذباتی اس مسجد سے لگاؤ ہے۔ ابھی کیا کیا پروگرام ہوتے ہیں مسجد میں؟ ابھی نہیں، مسجد میں اور کوئی پروگرام نہیں ہے جی۔ پروگرام صرف ہماری جو دینی پروگرام ہے جی، وہ نماز ہوتی ہے۔ نماز کے بعد ہفتے میں 2 دن ہم کچھ قرآن پاک کا ختم کراتے ہیں، آیت کریمہ ختم کراتے ہیں۔ اس کے بعد دعائیں کی جاتی ہے، پورے قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے، تمام ممالک کے لیے امن و امان کے لیے دعائیں کی جاتی ہے۔ جی۔ تو ہر قوم کے لیے دعائیں کی جاتی ہے، خاص کر کے امن و امان کے لیے۔ ابھی اس مسجد کا کون انتظام کرتا ہے، اخراجات وغیرہ؟ اس مسجد کے اخراجات کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم یہاں پہ ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ گورنمنٹ کی طرف سے، جی، سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے رکاوٹ ہے جی، اور ہمیں کچھ مسجد میں کچھ کرنے نہیں دیتی۔ مثلا اگر مسجد کے لیے ہم چھت ڈالنا چاہیں جی، یا مسجد کی صفیں درست کرنی چاہیں، کچھ بنانا چاہیں، تو گورنمنٹ کی طرف سے رکاوٹ ہے، جی۔ آثار قدیمہ کی طرف سے رکاوٹ ہے۔ تو جمعے میں جو لوگ آتے ہیں یہاں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چھت ہے نہیں، تو دھوپ میں ہی نماز پڑھتے ہیں لوگ۔ جی ہاں، یہ پریشانی ہے اور ان پریشانیوں کو مسلمان یہاں کے جھیل رہے ہیں کہ دھوپ میں، بارش میں، آندھی طوفان، کڑکتی ہوئی ٹھنڈ میں جی، تمام تکالیفیں برداشت کر کے مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ ٹینٹ کا پروویژن نہیں ہوتا ہے جمعہ کے دن؟ نہیں، کوئی کسی بھی چیز کا الاؤٹ نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ہم مسجد کو کوئی سامان لانا چاہیں، مثلا مسجد کے لیے وضو کے لیے لوٹے لانا چاہیں، مسجد کے لیے ہم کوئی صفحے لانا چاہیں، تو آثار قدیمہ کی طرف سے رکاوٹ ہے کہ کوئی ایسا سامان آپ نہیں لے جا سکتے۔ پوچھنا پڑتا ہے؟ جی نہیں، بالکل اجازت بھی نہیں دیتے۔ ہم نے اپلیکیشنیں بھی دی ہیں کہ یہ سامان مسجدوں کو ضرورت ہے، خاص کر کے اس مسجد میں لوگ دھوپ میں بیٹھے نماز پڑھتے ہیں، تو بچھانے کے لیے مصلی کی ضرورت ہے، اوپر چھت کے لیے کم سے کم ہم 3 شیڈ ڈالیں، اس کی ضرورت ہے۔ درخواست بھی دی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ عمارت جیسی ہے ویسی ہی رکھی جائے گی، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے اور نہیں کرنے دیں گے۔ تو ہم اس جد و جہد میں لگے ہیں، اس حالت میں مسجد کو آباد کر رہے ہیں۔ خاص کر کے پرانی دلی جامع مسجد ایریے کے سرکردہ شخصیات یہاں پہ لگے ہوئے ہیں، جی، اور اس مسجد کے انتظامیہ، خاص کر کے MLA جناب شعیب اقبال صاحب، ڈپٹی اسپیکر دہلی اسمبلی، جو اس مسجد اعضا کمیٹی کے سرپرست بھی ہیں اور نظام چلا رہے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ مسجد کو پوری طور سے ہم قانونی اعتبار سے آزاد کرائیں اور مسجد کے لیے ہم الگ سے راستہ ملے تاکہ نمازیوں کو ٹکٹ نہ لینا پڑے۔ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اسی لیے ہم یہاں پہ قرآن پاک پڑھوا کے، سپارے ختم کروا کے، آیت کریمہ ختم کروا کے، نماز پڑھ کے، اجتماعی حیثیت سے ہم یہاں پہ دعا کراتے ہیں اور کرتے ہیں کہ
تمام مساجد کو، جو اس طرح کی جتنی بھی مساجد ہیں، سب کو آزاد کی جائے اور پورے ملک میں امن و امان قائم رہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔